وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ اعراف درس نمبر 700، آیت نمبر 146، حصہ اول۔ آج کا موضوع کیا ہم گمراہ ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ قال یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی وبکلامی فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین۔ خدا نے فرمایا، موسیٰ میں نے تم کو اپنے پیغام اور اپنے کلام سے لوگوں سے ممتاز کیا ہے، تو جو میں نے تم کو عطا کیا ہے اسے پکڑ رکھو اور میرا شکر بجا لاؤ۔ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ۔ اور ہم نے تورات کی تختیوں میں ان کے لیے ہر قسم کی نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل لکھ دی۔ پھر ارشاد فرمایا کہ اسے زور سے پکڑے رہو اور اپنی قوم سے بھی کہہ دو کہ ان باتوں کو جو اس میں مندرج ہیں اور بہت بہتر ہیں پکڑے رہیں، میں ان قریب تم کو نافرمان لوگوں کا گھر دکھاؤں گا۔ سامعین اکرام، سورہ اعراف آیت نمبر 146۔ سأصرف، لفظی ترجمہ سأصرف عن آیاتی الذین، سأصرف ہم پھیر دیں گے اپنے نشانیوں سے، اپنی آیات سے ان لوگوں کو جو بغیر کسی حق کے زمین میں بڑے بنتے ہیں۔ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ، وہ خواہ کوئی نشانی دیکھ لیں کبھی اس پر وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ، اور اگر سیدھا راستہ ان کے سامنے آئے تو اسے اختیار، لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، تو اسے اختیار نہیں کریں گے۔ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ، اور اگر ٹیڑھا راستہ نظر آئے تو اس پر چل پڑیں گے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ، یہ اس لیے کہ انہوں نے کذبوا بآیاتنا، ہماری نشانیوں کو جھٹلایا، وکانوا عنہا غافلین، اور اس سے بے پرواہی کرتے رہے۔ سامعین کرام، بہت اہم آیت ہے، اس پہ ہم نے گزشتہ سبق میں بھی بات کی تھی۔ دراصل اس کے مخاطب ہم ہیں، یعنی آج امت مسلمہ ہے، تمام مسلمان اس کے وہ لوگ مخاطب ہیں جو آج عملی طور پہ زمین میں بڑے بن بیٹھے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں سے منہ موڑ لیا ہے انہوں نے،
لہٰذا ان کا منہ پھیر دیا گیا ہے، اور اگر اب کوئی بھی نشانی وہ دیکھ لیں تو وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ کوئی نشانی ان کو ایمان لانے پر مجبور نہیں کر سکتی، ان کے سر نہیں جھک سکتے، کیوں کہ انہوں نے خود اپنا سر اٹھایا ہوا ہے۔ یہ کون؟ یہ ہم۔ اور یہ بڑی، یعنی آپ دیکھ لیں اس آیت میں بڑی تنبیہ ہے، وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا۔ یہ کس کے بارے میں؟ یہ ہمارے بارے میں ہے۔ اگر سیدھا راستہ ان کے سامنے آئے تو وہ اسے اختیار نہیں کریں گے۔ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، اور اگر ٹیڑھا راستہ نظر آئے تو اس پر چل پڑیں گے۔ دیکھیں، غلط فہمی کا شکار نہ ہو، یہ ہم ہیں، یہ ہمارا مرض ہے، ہمیں اللہ تعالی ہمارا مرض بتا رہے اور اس کی وجہ بھی بتا رہے۔ ذالک بأنہم کذبوا بآیاتنا وکانوا عنہا غافلین۔ دیکھیں، میں تو آپ کو چیلنج کے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ہم ہیں جو اللہ کی نشانیوں کو جھٹلا دیا ہے۔ کس شرمناک طریقے سے ہم نے قرآن پاک کو جھٹلا دیا ہے، بے پرواہ ہیں اس سے، وَقَانُوا عَنْهَا غافلین، اس سے ہم بے پرواہ ہیں۔ کس شرمناک طریقے سے ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ دیا ہے۔ اب یہ مسلمان، ایسے مسلمان جو ہیں، یہ تھوکنے کے قابل بھی نہیں ہیں۔ یہ جملہ میں بطور مجبوری کے کہہ رہا ہوں، ان پہ تھوکا بھی نہیں جا سکتا۔ یہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں، بل ہم اضل۔ بہرحال یہ ہم ہیں سامنے کرام، یہ ہمارے ایک ایک فرد کا یہ حال ہے آج اس دنیا میں۔ یہ دنیا کیا ہے؟ آج ہے کل نہیں ہوگی۔ کیوں؟ ما غرک بربک الکریم۔ اے انسان، اے مسلمان، اے نام کے مسلمان، تمہیں کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا ہے؟ اپنے اس مہربان رب کے بارے میں۔ الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ وہ رب کریم جس نے تمہیں اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ تو بہت ہی برا حال ہے ہمارا، بہت ہی برا حال ہے۔ یہ دیکھیں، یہ ہمارا حال ہے۔ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا۔ اور کیا وجہ؟ کذبوا بآیاتنا، اور کیا وجہ؟ یتکبرون فی الارض بغیر الحق۔ یہ ہمارا حال ہے سامعین کرام، کسی اور کا حال نہیں ہے۔ یہ ہم مسلمانوں کا حال ہے جو زمین میں ہم بڑے بن بیٹھے ہیں۔ آج دیکھ لیں، آپ اپنے ملک پاکستان کو دیکھ لیں، سارے اپنے بڑوں کو دیکھ لیں، سارے چھوٹوں کو دیکھ لیں، سب لوگ ہم بڑے بنے ہوئے۔ وہ پکوڑے سموسے والا ہے نا، وہ بھی بڑا ہے، اور جو وزیر اعظم اور جو بڑے بڑے ہیں نا، وہ بھی بڑے بنے ہوئے ہیں۔ کوئی حال ہے ہمارا۔ اچھا، اب اس میں یہ ہے نا کہ دیکھیں، یہ تو ہم نے اپنے اختیار سے دنیا کو اہمیت دے دی ہے آخرت کی زندگی پہ، اور ہم نے اپنے اختیار سے کفر کا راستہ اختیار کر لیا ہے۔ اور یہ بات بھی نوٹ کر لیں سامعین کرام کہ میں جو کچھ بھی کہہ رہا ہوں یہ قرآن ہی سے میں ادا کر رہا ہوں، اور میں آپ کو حوالے بھی دیتا رہتا ہوں، آیات بھی پڑھ کے سناتا رہتا ہوں، لیکن مجال ہے وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا۔ یہ ہماری حال یہ ہے۔ تو ہم نے خود تکبر کا راستہ اختیار کر لیا ہے۔ دیکھیں، اصل مسئلہ پتہ ہے کہ اصل مسئلہ تو ترجیح دینا ہے۔ دنیا میں آ کے اگر آپ نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کو پسند کر لیا، دنیا کو اختیار کر لیا، دنیا کو ترجیح دے دی، دنیا کی اہمیت آ گئی آپ کی نظر میں، بس آپ کا بیڑا غرق۔ اگر آپ کی نظر میں دنیا کی اہمیت ہو گئی آخرت کے مقابلے میں، آپ کا بیڑا غرق ہو گیا۔ یہ بات میں آپ کو کھلے طور پہ کہہ رہا ہوں، اور یہ تو ہمارا گھر گھر کا حال ہے۔ دیکھ لیں کہ آیات اللہ کے احکامات کی ہمارے اندر، ہمارے ذہن میں، ہمارے اعمال میں کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ وہ گھر میں جو بیٹھے ہوئے ہیں نا، دونوں میاں بیوی،
یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ محسوس کریں میاں بیوی کیا ہیں، ان کو پتہ ہے، بیوی کو پتہ ہے کہ خاوند کا کیا حق ہے، لیکن وہ حق نہیں ادا کرتی، چاہے کوئی بھی نشانی وہ دیکھ لے، وہ اس کی اپنی انا ہے، خاوند کی اپنی انا ہے، ہم سب اپنی انا، ہم سب متکبر ہیں، تکبر ہے یہ، میں آپ کو واضح طور پہ کہہ رہا ہوں، آپ نہ مانیں وہ آپ کی مرضی ہے، روز قیامت آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کا شمار متکبرین کی فہرست میں ہوگا۔ وسیق الذین کفروا فبئس مثوى المتکبرین، سورہ زمر میں سارا وہ کافروں کو متکبر کہا ہے ہی متکبر، ہر کافر متکبر ہے، یہ بات نوٹ کر لیں، انکار کرنے والا، حق سے انکار کرنے والا کافر ہے۔ یہاں جو آیت ہم نے پڑھی ہے، آیت نمبر 146، اس میں کافر کا تذکرہ نہیں ہے، اس میں ذرا آپ غور کریں نا، کافر کا تذکرہ نہیں، اس میں تکبر کا تذکرہ ہے۔ سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، جو زمین میں ناحق تصور کرتے ہیں، یتکبرون فی الارض، دیکھیں زمین تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے کہ ہم جھک کے زندگی گزاریں، ہمارے سر جھک جائیں۔ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا مومنوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ کی یاد میں؟ وما نزل من الحق، اور جو بھی اللہ تعالیٰ نے حق سے نازل کیا ہے اس کے لیے۔ تو دیکھیں متکبر، میں آپ کو دوبارہ کہہ رہا ہوں، گزشتہ سبق میں نے آپ کو کہا تھا کہ اگر مریض اپنی بیماری کو تسلیم نہ کرے تو اس کا علاج، وہ نہ اپنے علاج پہ توجہ کرے گا نہ علاج کروائے گا، اگر ڈاکٹر دوائی بھی لکھ دے تو اس سے غافل ہوگا، نہیں کھائے گا۔ آپ خود دوائیاں، بعض اوقات آپ ڈاکٹر دوائی لکھتا ہے آپ نہیں استعمال کرتے، جو بھی وجہ ہو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن آپ نہیں استعمال کرتے۔ تو اسی طرح دیکھیں قرآن، اللہ پاک کا کلام، اللہ کی صفت، کلام الہی، یہ ہمارے پاس موجود ہے، ہمارے سامنے موجود ہے، لیکن ہم اس سے غافل ہیں، اس کو کتاب ہدایت ہم سمجھتے ہی نہیں ہیں، اور اس کے احکامات اگرچہ ہمیں معلوم ہے لیکن ہم اس پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ قرآن کی آیات، قرآن کی ہر آیت جو ہے وہ ایک معجزہ ہے، آپ اسے، انسان اسے اس جیسی ایک آیت بنانے پر قادر نہیں ہے، معجزہ ہے، انسان عاجز ہے اس کے۔ ما ھذا کلام البشر، یہ کافر کا جملہ ہے، مکے کے ایک کافر کا جملہ ہے کہ یہ انسان کا کلام نہیں ہے، لیکن ہمیں معلوم ہے، ہم بھی یقین رکھتے ہیں کہ اللہ کا کلام ہے، لیکن اس سے ہدایت لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو میں بس صرف آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے انجام کو اگر غافل رہتے بھی ہیں تو عنقریب آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اور اس میں سارا جو ہے، یعنی جو آپ کی یہ حالت ہو گئی ہے، اچھا اس میں تھوڑا سا اگر آپ غور کریں، سأصرف عن آیاتی الذین، میں اپنی نشانیوں سے ان لوگوں کی نگاہیں پھیر دوں گا۔ یہاں آیاتی کا مطلب یعنی سأصرف عن آیاتی، میں اپنی آیات سے ان لوگوں کی نگاہیں پھیر دوں گا جو تکبر میں مبتلا ہیں زمین میں بغیر کسی وجہ کے۔ یہ آیاتی پہ تھوڑی سی میں نے بات کی بھی ہے، دوبارہ میں آپ کو، بعض اوقات یہ ہے نا کہ ہمارے دل میں ایک یعنی مانتے تو ہم ہیں نہیں، تو پھر سوال ہوتے ہیں، اٹھتے ہیں کہ یہ آیاتی کا مطلب کیا ہے۔ دیکھیں آیاتی ہر چیز جو ہے اس کائنات کی ایک نشانی ہے، ایک دلیل ہے، ایک نشانی ہے، کائنات کی موجودات میں ہر چیز ایک نشانی ہے، ایک اللہ کی ایک نشانی ہے۔ قرآن کا حکم
نشانی ہے، یہ بھی نشانیاں ہیں اللہ کی، میں نے ابھی آپ کو بیان کی۔ قرآن بذات خود اللہ تعالیٰ کی آیات کا ایک مجموعہ ہے، اللہ کے احکامات کا ایک مجموعہ ہے، رسول کی ذات اللہ کی نشانی ہے، آیت اللہ۔ آج اللہ کے نیک بندے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ وہ شیعہ بڑا اچھا وہ کرتے ہیں، اپنے بڑوں کو آیت اللہ کہتے ہیں، آیت اللہ، اللہ کی نشانی، وہ برحق ہے۔ وہ ہر انسان جو ہے اللہ کی نشانی ہے، لیکن اگر وہ واقعی اللہ کا بندہ ہو تو وہ پھر بڑی نشانی ہے۔ ویسے تو ہر چیز، میں نے آپ کو کہا، ہر چیز، ہر کیڑا، ہر مکوڑا، ہر مچھر اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی ہے، لیکن درجات کے حساب سے قرآن، درجات کے حساب سے نبی، پیغمبر جو آپ کو اللہ کا پیغام پہنچائے، بہت بڑی نشانی ہے، بہت بڑی نشانی۔ قرآن بہت بڑی نشانی ہے، آپ خود اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے۔ آپ اپنے آپ کو بھی جھٹلا رہے ہیں۔ اگر آپ نے تکبر کی روش اختیار کر لی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے آپ سے بھی تکبر اختیار کر رہے ہیں۔ دیکھیں دو چیزیں، ہم میں دو چیزیں ہیں، انسان دو چیزوں کا مرکب ہے، ایک ظاہر ہے، ایک باطن ہے۔ باطن بڑا ہے، ظاہر کی کوئی، باطن کے مقابلے میں ظاہر کی کچھ حقیقت نہیں ہے ہمارے ظاہر کی، لیکن آپ نے اپنے ظاہر کو بڑا تسلیم کر لیا ہے۔ آپ تو میں کی رٹ لگا رہے ہیں، میں، میرا مال، میری اولاد، میرا گھر، میرا کاروبار، میری جائیداد، آپ تو میں ساری زندگی۔ آپ نے اپنے آپ کو چھوٹا سمجھ کے اپنے باطن کو چھوٹا، بلکہ آپ نے تو اسے غرق کر دیا ہے۔ اپنی جو حقیقت ہے اس کو تو آپ نے بالکل ہی فراموش کر دیا ہے۔ آپ کی روح جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی ہے۔ آپ کا جسم ہے نشانی، لیکن وہ بہت چھوٹی ہے، روح کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ تو ایک مکان ہے جس میں آپ رہ رہے ہیں، لیکن اگر آپ نے تکبر کی روش اختیار کر لی، اگر کیا، وہ تو یقینی طور پہ ہم نے کی بھی ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہم اس مضمون سے ادھر ادھر چلے جائیں گے، یہ آپ کے مطابق آپ پر بالکل فٹ ہے۔ آپ کی سمجھ میں نہیں آتا حق، آج حق کسی کی سمجھ میں نہیں آتا۔ بڑے بڑے علامہ ہیں، علامہ، میں یعنی مجبوری کی حالت میں یہ لفظ کہہ رہا ہوں، ان کو اصل اسلام سمجھ میں نہیں آتا، حقیقت سمجھ میں نہیں آتی۔ ادھر ادھر بہت بڑے علامہ ہوں گے، لیکن حقیقت سے غافل ہوں گے۔ پھر وہ خود غافل ہیں تو ہمیں کیا خبردار کریں گے؟ ایک غافل شخص دوسرے کو، سویا ہوا شخص دوسرے کو تو نہیں جگا سکتا۔ خیر، میں عام بات کر رہا ہوں جس میں سب لوگ شامل ہیں، ہم سب لوگ۔ آپ دیکھ لیں، دین کا تو ساری عمارت ہم نے منہدم کر دی ہے، اور جہاں تک اس کا تعلق ہے حدیث کا، ایک حدیث میں آپ کو سنا رہا ہوں، اور وہ بھی اسی مضمون کے مطابق ہے کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ اسلام کا صرف نام رہ جائے گا، قرآن کا صرف رسم الخط رہ جائے گا۔ مسجدیں جو ہیں بڑی عالیشان ہوں گی، وہی خراب عن الہدی، ہدایت سے خالی ہوں گی۔ فتنہ، شر وہاں اس دور کے علماء سے نکلے گا اور انہی میں واپس لوٹے گا۔ اب دیکھ لیں، یہ حدیث ہے، میں تو کچھ نہیں کہہ رہا۔ آج ہم اگر غافل ہیں تو اس میں بڑا حصہ ہمارے دین کو پہنچانے والوں کا بھی ہے کہ انہوں نے دین ہمیں نہ پہنچایا ہے نہ پہنچا رہے ہیں، وہ ان کو خود سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ سأصرف، یہ بڑے بنے ہوئے ہیں، سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون،
میں تمام کی بات نہیں کر رہا، میں علماء سو کی بات کر رہا ہوں۔ علماء حق تو ہمارے سر کا تاج ہے، اور میں ان علماء کی بات کر رہا ہوں جس کی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے کہ آخر زمانے میں جب کہ دین کا صرف نام رہ جائے گا، قرآن کا صرف رسم الخط رہ جائے گا، اور مسجدیں عالی شان ہوں گی اور ہدایت سے خالی ہوں گی۔ اب یہ تمام عالی شان مسجد، اس میں کیا علماء نہیں ہیں؟ ظاہر ہے کہ امام مسجد تو عالم ہی ہوتا ہے۔ ایرا غیرہ نتو خیرہ کو تو آپ امام نہیں رکھتے، جس کے پاس کاغذ کی ڈگری ہو وہی اس کو آپ سند کے بغیر تو آپ امام نہیں رکھتے۔ محلے کے دکاندار کو تو آپ امام نہیں رکھتے، وہ جو جس نے سالوں پڑھا ہو وہ ہدایت سے خالی ہیں۔ ممبر سے حق بیان نہیں ہو رہا، ممبر سے آپ کو معلوم ہے کیا بیان ہو رہا ہے؟ قرآن نہیں بیان ہو رہا، کیونکہ میں تو خود آپ ہی میں سے ہوں۔ ممبر سے، ممبر رسول اسے کہتے ہیں، ممبر رسول سے رسول کی باتیں نہیں، دین کی بات نہیں، قرآن نہیں، اور جو بیان ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ تو یہ تکبر کی وجہ ہے، یتکبرون فی الارض۔ اصل میں تو اسلام جھکنے کا نام ہے۔ ہمارا بعض طالب علم پڑھ لیتے ہیں تو ان کا سر اٹھ جاتا ہے، انا ولا غیری، میں ہوں اور میرے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ ایک تکبر آ جاتا ہے نا، علم کا ایک تکبر ہوتا ہے۔ تو بہرحال خیر، میں عوام کی بات کر رہا ہوں، ایسا نہ آپ سمجھے کہ میں کسی خاص طبقے کو مخاطب ہے، نہیں، سب ہم یتکبرون فی الارض بغیر الحق میں آتے ہیں۔ تکبر، دیکھیں اگر یہ تکبر نہ ہوتا، میں آپ کو یہ ایک بات کہہ رہا ہوں، اگر ہم متکبر نہ ہوتے تو پھر تو مومن ہوتے۔ مومن متکبر تو نہیں ہوتا، مومن تو جھکا ہوا ہوتا ہے۔ اگر مومن آج 2020 اگست کا مہینہ 2020 میں اگر متکبرین کی بجائے مومن ہوتے، دیکھیں میرا کیا مطلب، میری اپنی دیکھیں کوئی حیثیت نہیں، میں تو قرآن پاک آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، نہ میں عالم ہوں، نہ علامہ ہوں، نہ کچھ اور ہوں، نہ کچھ اور ہوں، بس ایک عام سا آدمی ہوں، لیکن خیر خواہی کا جذبہ ہے، اور میں تو صرف قرآن پیش کر رہا ہوں، بس قرآن پاک، اپنی خواہشات آپ کو نہیں بیان کر رہا، نہ میرا اپنا کوئی ایجنڈا ہے۔ ہاں ایجنڈا ہے، اعلاء کلمت الحق، کہ میں خود بھی اسی راستے پر چلوں، میں جھک جاؤں، جھکا رہوں اللہ کے حکم کے سامنے، اور زمین میں اللہ کا نظام نافذ کرنے کی بھرپور کوشش کروں۔ میں اکیلا ہوں، کوئی پرواہ نہیں، کوئی لوگ میرے ساتھ نہیں دیتے تو نہ دے، لیکن میں اکیلا یہ جذبہ رکھتا ہوں کہ دین میں وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، دین سارا اللہ کا ہو، حکم اللہ کا ہو، یہ ایجنڈا ہے میرا، اور مجھے کچھ نہیں چاہیے، جذبہ ہے، کوشش کر رہا ہوں، آپ کو بتا رہا ہوں، جس تک میری ومن بلغ، قرآن کے نبی کے الفاظ ہیں نا، ومن بلغ، جس تک یہ بات پہنچے، لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ ومن بلغ، یہ ایجنڈا تو ضرور ہے۔ تو بہرحال میں ہو سکتا ہے میں نے کچھ زیادہ کہہ دیا ہو اپنے بارے میں، لیکن یہ ہے کہ میں آپ کو بتانا تو چاہتا ہوں کہ ایجنڈا کیا ہے۔ ہر شخص کا کوئی ایجنڈا ہوتا ہے، ہر شخص، ایجنڈے کے بغیر تو کوئی شخص دنیا میں زندگی گزارتا ہی نہیں ہے، ہر شخص کا کوئی مقصد ہوتا ہے، کوئی ایجنڈا ہوتا ہے۔ ہماری زندگی کا ایجنڈا دنیا ہے، دنیا 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 دنیا، بس، لم یرد الا الحیات الدنیا، بہت ناپسندیدہ ہے۔ اور ہم کہتے کیا ہیں؟ ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، ہم اپنے آپ کو رسول کا غلام کہتے ہیں،
لیکن جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں، اور یہ بڑی ناراضگی کی وجہ ہے۔ کبر مقتن لم تقولون یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، کیوں کہتے ہو وہ بات جو کرتے نہیں ہیں۔ کبر مقتن عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعل، بہت اللہ کی ناراضگی کی بات ہے، اللہ بہت ناراض ہوتا ہے اور ہے اس وقت ناراض ہم سے، کیوں کہ ہم جو کہہ رہے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں۔ پاکستان 70 سال ہو گئے ہیں، 72 سال ہو گئے ہیں آج، تو ہم نے کیا کہا تھا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ آج ہمارا نعرہ تو نعرہ بھی نہیں ہے، اور ہم تو کہتے ہیں روٹی 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 روٹی۔ 70 میں ایک بھٹو اٹھا، اس نے کہا روٹی کپڑا اور مکان، کلمے کی بجائے روٹی کپڑے لوگوں نے اس کے جولیاں ووٹوں سے بھر دیں۔ پھر 2018 میں عمران خان نے دنیا کی تبدیلی کا کہ دنیا میں کر دوں گا، 200 ارب ڈالر آپ کی جولی میں اور 200 ارب ڈالر اس کی جولی میں، بس ظاہر کے وعدے، ظاہر دنیا کے وعدوں پہ آپ نے اس کو ووٹ دے دیا۔ تو آپ تو خود دنیا کے پرستار ہیں، ہر وہ شخص جو دنیا کی امید بتائے آپ کو، آپ اس کی جھولی بھر دیتے ہیں ووٹوں سے، ہر وہ امیدوار۔ یہ الیکشن میں کیا ہوتا ہے؟ کس بنا پہ لوگ مانگتے رہے ہیں ووٹ؟ یہ ظاہر کے بنا پہ ووٹ آپ کو دیتے ہیں۔ جو لوگ دین کے نام پہ آتے ہیں، آپ دیکھ لیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ دین کے نام پہ آپ سے ووٹ لے کے، وہ تو مطلب میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن ایک عام دیکھ لیں کہ تکبر، زمین میں تکبر بغیر کسی حق کے، حق تو بنتا ہی نہیں ہے آپ کا، تکبر تو بنتا ہی نہیں ہے کہ آپ متکبر بن جائیں، لیکن ہم بنے ہوئے ہیں۔ اب ہماری مثال کیا ہے؟ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، اس پہ دیکھیں ایک ایک جملہ جو ہے اس آیت کا غور کرنے کے قابل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر کوئی سیدھا راستہ نظر آئے، کوئی نشانی نظر آتی ہے، یعنی حق کو سمجھنے کے لیے کوئی بھی نشانی ان کے سامنے آ جائے، حق کی کوئی بھی نشانی ہو، تو اس پر وہ یقین نہیں کریں گے۔ قرآن پر ہمارا یقین نہیں ہے، نبی کی ذات ہے، بنا کسی شک و شبے کے، شک و شبے سے بالا تر ہے، لیکن ہمارا یقین نہیں ہے، ان کی باتوں پر یقین نہیں ہے، ہمارا قرآن کے وعدوں پر یقین نہیں ہے، قرآن کے احکامات پر ہمارا یقین نہیں ہے۔ قرآن آج نصاب تعلیم میں آپ کے قرآن نہیں ہے، نصاب تعلیم میں بھی قرآن نہیں ہے۔ قرآن سے تو آپ نے کلی طور پہ اپنا رخ پھیر لیا ہے، تو قرآن والے نے آپ کا رخ پھیر دیا ہے۔ ظاہر ہے کہ دیکھیں یہ پھیرنا اللہ تعالیٰ کا ایسا نہیں ہے، آپ پھر گئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو چھوڑ دیا، آپ نے اپنا رخ دنیا کی طرف کر لیا، آپ کو اللہ تعالیٰ نے جانے دیا، جاؤ دنیا کے راستے پر جاؤ، میری کوئی رکاوٹ نہیں ہے، میں نے تو یہ تو دنیا تو اختیار دے دیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ۔ بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا
وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ۔ ترجمہ سنا دیں آپ، ابھی ٹائم ہے تھوڑا سا۔ سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ الَّذِينَ، میں پھیر دوں گا اپنی آیات سے ان لوگوں کو کا رخ پھیر دوں گا اپنی نشانیوں سے، یتکبرون فی الارض بغیر الحق، جو زمین میں تکبر کرتے ہیں بغیر کسی حق کے، وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، اور اگر وہ دیکھیں کوئی بھی نشانی اس پر ایمان نہیں لائیں گے، وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، اور اگر سیدھا راستہ ان کے سامنے آئے تو اسے اختیار نہیں کریں گے، وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، اور اگر ٹیڑھا راستہ نظر آئے تو اس پر چل پڑیں گے، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، یہ اس لیے کہ انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا، وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، اور اس سے بے پرواہی کرتے رہے، غافل رہے۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين۔ جو لوگ زمین میں ناحق غرور کرتے ہیں ان کو اپنی آیتوں سے پھیر دوں گا، اگر یہ سب نشانیاں بھی دیکھ لیں تب بھی ان پر ایمان نہ لائیں، اور اگر راستے کا رستہ دیکھیں تو اسے اپنا رستہ نہ بنائیں، اور اگر گمراہی کی راہ دیکھیں تو اسے رستہ بنا لیں، یہ اس لیے کہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور ان سے غفلت کرتے رہے۔ سامنے کرام، اس کے ساتھ آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔